الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن عبد الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان أبدا حبشيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے کچھ گزارشات کی جاتی ہیں. نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہو وہ بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کریں. ہر بیان میں کوئی نہ کوئی نیا ساتھی آ جاتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی اور بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے. تو اس لیے عادت بنا لیں. ایک بہت بڑے فقیہ حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان کے حوالے دیے کہ یہ معتمد اور معتبر فقیہ ہے. وہ نماز سے باہر بھی اگر مکھی کہیں بیٹھ گئی تو اس کو اڑاتے نہیں. کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ جب نماز شروع کروں اور مکھی کہیں بیٹھ گئی اور میری عادت اڑانے کی ہو تو اڑانا شروع کروں. تو نماز میں پھر ہاتھوں کی حرکت، آپ لوگوں کو مسئلہ کتنی بار بتایا گیا ہے کہ بلا ضرورت نماز میں ایک مرتبہ ہاتھ ہلانے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. اصل بتاؤ میں دیکھیں، جس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے. آج اللہ اکبر نیت باندھ کبھی ٹوپی اوپر کر رہے کبھی نیچے. اس کو اوپر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نیچے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تعجب ہمارے طلبہ پر ہے کہ قدوری سے لے کر یکرہ العبث بثوبہ بدنہ، یہ ہے نا کتاب. میں نے تو ایک کو یہاں تک دیکھا تو سوچ میں بیٹھا ہے تو ناک میں انگلی کر کے پھر دیکھ بھی رہا ہے. آگے معلوم نہیں ہوا کہ انہوں نے پھر کہاں ڈالا. یہ نماز میں ناک صاف کر رہا ہے. تو یہ خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ گزرے ہیں اور بڑے پرہیزگار. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج تو فقہا پر لوگ تبصرے کرتے اس لیے گمراہ ہو جاتے. 2 گناہ دوستو ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی کی طرف سے اعلان جنگ، یہ یاد رکھو. ایک گناہ کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور دوسرے گناہ کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ جو سود خور ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود سے توبہ نہیں کرتے، فَآذَنُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے اور جو تم نے قرض دیا ہے اس کا سود نہیں چھوڑو گے
تو پھر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے؟ دلانی چاہیے. اور اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ آپ تجربہ کریں، پورے ملک میں آج آپ گھومیں، جو آپ کو سب سے بڑا مالدار نظر آتا ہے اس کے قریب جائے اور پوچھے کہ ذرا دل کا حال سناؤ. پھر وہ جو داستان غم آپ کو سنائے گا، آپ کہیں گے یار میں تو بہت ہی بہتر ہوں. سود میں آدمی لگا ہوا ہو اس کو سکون ملے. آج پورے ملک میں بیلٹی کا کاروبار، یہ بولتے ہیں بیلٹی کا کاروبار. کراچی سے مال لے جا کر پشاور یا پشاور میں بیچتے ہیں، لاہور جاتے ہیں وہ بیچتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں کراچی میں بیچتے ہیں. علماء نے لکھا یہ سود ہے. جو بروکر بیٹھے ہیں 1 لاکھ کا کرایہ ہے، وہ 95,000 میں خریدتا ہے، تو کتنا سود کیا؟ 5,000 کا. ہر شہر میں جب سود ہوگا تو اس میں سکون ہوگا؟ کہاں سکون؟ گناہ چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی، گناہ کرنے سے رحمت نہیں آتی. وہ ایک نے کہا کہ ہمارا ایک اجتماع ہونے والا ہے، کہ کون سا نام لیں؟ اجتماع کرتے ہیں، جلسے کا نام لیں، جلسہ ہونے والا ہے. پتہ نہیں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون سا جلسہ، کوئی بھی جلسہ. اس میں کام ہم کریں گے گناہ کے، لیکن آپ دعا کریں کہ اللہ کی رحمت نازل. کام کریں گے کیا؟ گناہ کے، لیکن آپ دعا کریں کہ کیا؟ تو آپ جب گناہ کا کام کرے گا تو گناہ کے کام سے تو اللہ کی طرف سے رحمت نہیں زحمت نازل ہوتی ہے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکلنی بمعصیت. رحمت تو گناہ چھوڑنے سے نازل ہوتی ہے. کسی نے کاشت تو کیا گندم اور بیٹھے ہوئے کہ زعفران اگے گا، تو بھائی گندم کے جب آپ نے کاشت کی ہے تو گندم ہی اگے گا، زعفران نہیں ہوگی. تب دعائیں مانگ رہے زعفران. لوگ محالات اور ناممکنات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے تو وہ امور جو ممکنات میں سے ہیں وہ ہیں. اللہ تعالیٰ تو غیر ممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں. ایک مولانا سے کسی نے کہا دعا کیجیے اللہ بیٹا دے تو آپ کے لیے پگڑی خریدوں. پہلے زمانے میں کپڑے بڑے مہنگے ہوتے تھے، تو دعائیں مانگ رہے پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے. اس نے کبھی تک بیٹا کہتے شادی کی کتنے سال ہو گئے آپ کے؟ اس نے کہا شادی تو ابھی میں نے کی نہیں. اس نے کہا شاباش، شادی کی نہیں اور میں راتوں کو دعائیں مانگ رہا ہوں آپ کے لیے. تو اپنے پیٹ سے بچے کو مانگ رہے ہو، کس سے مانگ رہے ہو؟ تو دوستو غفلت کی زندگی ہم چھوڑیں. سود کے گناہ پر قرآن کا اعلان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے سودی معاملات سے اپنے آپ کو دور. پورا کاروبار کسی جیسے جسمانی علاج کے لیے ماہر سے ماہر اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو، تو اسی طرح کسی ماہر مسائل شرعیہ کے پاس جاؤ اور اپنے کاروبار کے مسائل پوچھو. سود سے بچو، ورنہ دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ. اور دوسرا گناہ نیک لوگوں سے عداوت، دشمنی، نفرت. اور یہ جو حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ تعالی ہیں جنہوں نے
قرآن کریم کی نصوص سے، احادیث مبارکہ سے مسائل نکال کر مرتب کیے اور ہمارے لیے دین کے سمجھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو آسان بنائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جیسے آدمی وہ فرماتے تھے کہ جب سے مجھے پتہ چلا جنت میں دوستوں کی ملاقات ہوگی تو جنت کا شوق بڑھا۔ ان کے دوست کیسے ہوں گے؟ وہ فرماتے ہیں إِن لَمْ يَكُنِ الْفُقَهَاءُ الْعَامِلُونَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَمَا لِلَّهِ وَلِيٌّ۔ یہ حضرات فقہاء کرام علیہم الرحمہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ولی اور دوست نہیں ہے تو پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں۔ آپ حضرات فقہاء کرام کی تاریخ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے لیے کیسے وقف کیے تھے۔ آج بھی میں نے شاید ایک جگہ نجی مجلس میں یا بیان میں یہ بات کہی کہ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد سے رحمۃ اللہ علیہ سامنے دیوار پر گڑی اور یہ مسئلہ لکھ رہے، اب نماز کے لیے کتنا وقت باقی ہے مجھے دیکھنا ہے۔ تو فرمایا میں یوں اس گھڑی کو دیکھوں تو میرے کچھ سیکنڈ اس میں ضائع ہو جاتے، اس لیے سامنے جہاں تحریر لکھ رہے ہیں اسی میز پہ ایک اور گڑ رکھی تاکہ میرا یہ 2 سیکنڈ کا وقت ضائع نہ ہو۔ بس اسی کو دیکھ لیا، لکھنا شروع۔ فرمایا یہ جتنے آپ کہیں گے کتنا بڑا مصرف ہے، اسراف کرنے والا، ادھر گڑی ہے ادھر گڑی ہے ادھر گڑی ہے۔ فرمایا ہر گڑی اپنا کام کر رہی، میرے وقت بچا۔ پھر میں نے کہا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ حضرت تو گڑی کو دیکھ لیتے، وہ کتابوں میں اور مسائل کے استنباط میں ایسے مصروف رہتے تھے کہ اتنی مہلت ان کے پاس نہیں، اتنا وقت نہیں کہ دیکھیں کہ میرے کپڑا میلا تو نہیں ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب تک گھر والے ان سے نہ کہتے کہ آپ کے کپڑے میلے ہو گئے، کپڑے نہیں تبدیل کرتے، تو یہ اللہ والا نہیں ہوگا۔